بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو میں بھی صحیح ہوں، اور آپ میرا پروگرام ریویو ڈرامہ دیکھتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے میرا ڈرامے کا ریویو دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو شکریہ، اور آپ کی فیملی اور آپ کو اللہ تعالی مشکلوں سے بچائے اور میرا ڈرامہ دیکھنے کی توفیق کرے۔ اب ریو ہوتا ہے، اب اس کی ہے من مرضی ڈرامے کا نام ہے، اور یہ ہرپل جیو نے پیش کیا، اور اسی قسط نمبر 63 ہے، 62 آپ نے دیکھ لی۔ اچھا، یہ ہے من مرضی، اور اس کا ریو ہوتا ہے اب۔ آپ کو معلوم ہے اس کی بچی جب انتقال کر گئی منشا کی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جھولا لے کے روتی ہے۔ اب اس کے ڈرامے شروع ہو گئے، جو ڈرامے یہ کرتی ہے نا، وہ ڈرامہ اس کا ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کو ریو میں بتا رہا ہوں، کہ ریو میں یہ ڈرامے کے اندر کہ اس کے ڈرامے اب شروع ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، وہ گھر والے تو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس نے تو ان کو بخشنا نہیں اس کو۔ تو وہ سب سمجھ گئی ہے کہ ادھر تو مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں تو رہنا پڑے گا نا، اور ماں باپ کے پاس جاؤ گی تو پابندی سے رہنا پڑے گا، وہی کر، اس کی عادتیں تو جائے گی نہیں۔ اور اس نے بھی ہے باپ، اور ان لوگوں نے بھی جو ہے، بہرحال جو بھی ہے، اس نے کوئی راستہ نکال لیا۔ وہ یہ راستہ یہ نکالا ہے کہ اس نے اپنی بچی کو لیا، اور نوکرانی کو کہتی ہے مجھے قبرستان جانا ہے۔ دیکھیں سیاح پتہ دیکھا ہے اس کا، کیسی سیاਣੀ ہے، بہت راستے آتے ہیں اس کو۔ چلے اب اثر ریو اب پیش کرتا ہوں میں۔ اس کے بعد عادی جو چاہتا تھا وہ زارا نے کر دیا۔ میں نے کہتا تھا نا کہ اس کے جاتے ہی حمزہ کے یہ ڈرامہ پھر شروع ہو جائے گا، اور ہو گیا۔ وہ آیا، اس نے بلایا، اور دوستی کا سمجھا، وہ پھر بھی اسے اشارے میں کہتا ہے کہ ذرا خیال کرنا، میں 2-3 دن کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا مسائل نہیں ہو۔ اس کی ماں نے بھی وارننگ دی، اس نے بھی دی ہے، لیکن یہ بھولی بھالی زورا اب جو ہے نا، منشا کے بعد اسی کا نمبر آئے گا۔ میں نے شاید آپ کو بتا دیا ہے 62ویں قسط میں۔ تو ریویو ہوتا ہے بہت تگڑا قسم میں میرا، انشاءاللہ ایک دم 101%۔ اب اس کو ٹھکانا تو چاہیے۔ طلاق ہو گئی ہے، طلاق میں عورت کو کوئی رکھتا نہیں، نہ گھر والے، اور شوہر تو ویسے جیل میں، اس نے ٹھکانا تو کرنا ہے نا۔ فوراً گئی، اور نوکرانی کہتی ہے وہ کہ جاؤ جلدی سے، مجھے اپنی بچی سے ملنا ہے، قبرستان لے چلو مجھے۔ وہ کہتی قبرستان، اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، طوفانی باہر تو، اور دوسرا یہ قبرستان میں، وہ یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ مرد لوگ جانے میں وہ کرتے ہیں، تو آپ پھر کہتی ہے نہیں چلو میرے ساتھ چلتی ہے۔ تو ظاہر وہ تو نوکرانی تھی، اس کے ساتھ چل دی، وہ گئی، لیکن وہ بارش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، اور بہانہ کر کے بھیگے، اور سیدھی اس نے راہ لی اپنی چہیتی بہن زورا، جو اس کی سگی بہن پہ نہیں ہے، لے پالا، مطلب پالی ہے اسے۔ تو آ گئی، کہنے لگی آپ یہاں کیسے آ گئی ایسی بارش میں؟ کہتی وہ میں بچی کے پاس گئی تھی، اور میرے کو بچی کے پاس جانا تھا، تو نوکرانی لائی بارش میں، لیکن بڑا مشکل ہو گیا، تو مجھے پہنچانا ہے، تو آپ مجھے لے جاؤ۔ صرف ادھر بہانے سے ٹکنے کے لیے اس نے سارا بہانہ کیا۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں صبح جو ہے نا، تم وہاں گھر چلے جاؤ امی کا، میں صبح ہی صبح تمہیں قبرستان لے جاؤں گی، یعنی مان گئی وہ۔ اس نے بولا یہ تو اب خربوزہ آ گیا چھری کے نیچے۔ فوراً اس نے جو بولا نہیں، میں نے تو جانا ہے۔ اس کے بعد جب ضد کرنے لگی، تو اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں لوگ جو ہے، میرے کو ڈر لگتا ہے، میری بچی کی آواز کانوں میں گونجتا ہے، میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں۔ یعنی بہانے بازی دیکھیں اس کی۔
اور میں وہاں بھی نہیں جاتی امی وغیرہ، وہ میں تو یہاں ہی رہوں گی، آپ مجھے اپنے پاس رکھیں۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی ہے، کہتی ہے اب اس کو پتہ ہے حمزہ تو آئے گا نا، 2 دن کے لیے گیا، اس کی ماں بھی شاید آ جائے، تو اس کا تو قیمہ ہونا ہے، مسالہ بنے گا نا اس کا تو پھر تو وہ کہتی یہ کیسے کا، بولا ہاں میں یہاں ہی رہوں گی، مجھے وہاں بہت تکلیف ہے، میری بچیوں کے کانوں میں آواز آتی ہے، یہ ہوتی ہے، بہانہ کر کے، اور اس نے جو یہ بہانہ کیا قبرستان جانے کا، ادھر سے ڈرامہ، اور اس کے بعد بولتے ہیں نا چور چوری سے تو چلا جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا بھائی، اور یہ وہ چور ہے جو ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اب میں نے کہا نا کہانی میں ٹوسٹ آئے گا اس کا، تو حساب کتاب آپ آخری قسط میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب آیا پہاڑ کے نیچے، یہ ابھی اس کی بہن کا جو یہ بہت مزے لے رہی ہے بڑی زہرا، اب پتہ لگے گا۔ اچھا وہ تو ٹیلی فون کیا، اس کے تحت وہ آ گیا، اس کو لے کے حمزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلا گیا، وہاں سے جیل میں چلا گیا، وہاں جا کے وہ پرانی باتیں کر رہا ہے کہ میری بہن کے وہ تو ہی نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھی، وہ تو یہ فالتو بات ہے، فالتو بالکل، اور دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ تم کیسے باہر آؤ گے، تمہارے خلاف بہت ہی پکا ثبوت ہے، فلانا ڈھکنا، بہرحال بکواس کر کے چلا جاتا ہو اور اس طرح یہ قبضہ گروپ اس کی حمزہ کے گھر میں آ گیا زہرا کے تھرو، یک نشد دوش، وہ بھی اور یہ بھی۔ اب دیکھیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے، ٹپ ڈرامہ آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے، جو 64 نمبر آئے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے اجازت دیجیے، بس یہ جو چھوٹا سا بتانا تھا جو اس میں دیکھا وہی آپ کو بتا دیا۔ تو اگلی قسط میں یہ دیکھیں گے کہ اس نے قبضہ گروپ تو ہو گئی ہے، تو اب تو وہاں سے جائے گی نہیں ہے، سمجھے نا، یہ ڈھیٹ نسل تو ہے ہی بلکہ یہ اس زہرا کو جو ہے نا پریشان کر کے نکالے گی۔ میں نے کہانی نہیں پڑھی، مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے دماغ سے سوچ کے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرے، کیونکہ شوہر ہے وہ، اس کو پتہ بھی ہے، وہ پہلے اس کی وہ تھی منگیتر تھی، یہ تھی، چاہتا تھا، سب چیزیں مکس ہو گیا نا سارا، تو چٹنی مسالہ۔ اب دیکھیں کہانی میں ٹوسٹ آ گیا۔ چلیں کافی ٹائم ہو گیا، اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بائے۔